بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام لا الہ الا اللہ کی منزلت، فضیلت، ارکان، شرائط و معنی۔ تالیف فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ۔ ترجمہ طارق بن علی مروحی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم از شیخ دکتور عبداللہ بن عبد المحسن الترکی، مدیر جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض۔ ہم میں سے ہر ایک ان تباہ کن اور خطرناک مذاہب کو جانتا ہے کہ جو بعض مسلمانوں کے علاقوں میں منتشر ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بہت سوں کے دلوں میں رچ بس گئے ہیں، یا تو جہالت و تقلید کی وجہ سے یا جاہلی عصبیت کی وجہ سے۔ اور اس قسم کے جو گروہ ہیں، اگرچہ یہ قلیل تعداد میں ہیں یہاں سعودی عرب میں الحمدللہ، اپنی عدد کے اعتبار سے بھی، اپنی تیاری کے اعتبار سے بھی، مگر یہ کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ اپنی مذاہب کو رواج دینا شروع کرے اور اپنے منحرف طریقوں کو لوگوں میں سرایت کرنا چاہے، تو پھر یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اسلام کا جو راستہ اور چلن ہے اور جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ان پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ اس قسم کے گروہوں کے خلاف لڑنا اور ان کی گمراہیوں کا پردہ چاک کرنا، ان کے فاسد اعتقادات کو واضح کر کے ان کا اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونا ثابت کرنا، یہ تمام امت اسلامیہ پر ایک امر واجب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مذہب اہل سنت والجماعت کی شرح و تشریح کرنا اور تمام اسلامی قضایا اور مسائل میں اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ ان کا عقیدہ بیان کریں کہ جو حق اور ہدایت کے مطابق ہے، تو یہ سب سے اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ فاسد اور مخالف عقائد اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، ان کا پردہ چاک کرنے کے لیے جنہیں ابلیس نے اندھا کر دیا ہے اور ان کے برے عمل کو ان کی نظروں میں مزین کر کے دکھا دیا ہے، اور ان کا حق اور صواب بات سے انحراف اختیار کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراش کر دیے ہیں۔ چنانچہ جب سے یہ گمراہ فرقے یہود اور منافقین اور ان لوگوں کے ہاتھوں پیدا ہوئے جو اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اس کے چہرے کو داغدار کیا جائے اور اس کو اندر ہی اندر منہدم کر دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا فرمائے جو ان کا رد کرتے ہیں، ان کی گمراہیوں کو آشکارا کرتے ہیں اور ان کی مذاہب کا عقیدے اور شریعت کے اعتبار سے اسلام کے منافی ہونا ثابت کرتے ہیں۔ آج جتنی اسلامی جامعات ہیں وہ بری ہوئی ہیں، جن میں سر فہرست جامعۃ الاسلام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض ہے، کہ جس میں بہت سے ایسے علمی اہلیت رکھنے والے ہیں جو اس بات پر دسترس رکھتے ہیں کہ وہ سلف الصالحین اہل سنت والجماعت کے مذہب کو واضح کرے، اس کو اچھی تفصیل کے ساتھ طالب علم اور ان کے علاوہ لوگوں کو بیان کرے، پھر اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرے تاکہ مسلمان کو تمام انحائی عالم میں یہ چیزیں دستیاب ہوں اور وہ اسے پڑھ کر سمجھ کر جتنے بھی مختلف افکار ہیں اور منحرف مذاہب ہیں ان سے بچ سکے اور حق بات پر ثابت قدمی اختیار کر سکے۔ فضیلت دکتور صالح الفوزان حفظ اللہ نے اپنی سابقہ ریسرچ جو کہ الطریق المستقیم کے نام سے تھی، میں اس توحید کی حقیقت بیان کی جو انبیاء و مرسلین علیہم السلام لے کر آئے، اور ان شبہات کا ازالہ فرمائے جو اس کے ارد گرد لوگوں نے ابھارے ہیں۔
چنانچہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اپنی یہ مبارک جہود کا سلسلہ جاری رکھا جس میں ہر وہ بات ہے کہ جن میں امت کے لیے رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس بات کی وضاحت کی جو امت اسلامیہ کے صحیح عقیدہ میں دیگر باطل اور منحرف عقائد کو جوڑ دیا گیا ہے، اور گمراہ فرقے جس بات کی حرص رکھتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں اپنی بدعات اور خرافات کو راسخ کرے، تو آپ نے اس کا بھی کلا کما کر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ ہمارے سامنے یہ جدید اور اہم موضوع لے کر آئے ہیں جس میں آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کے تقاضے اور فرد و معاشرے پر اس کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا اس کلمہ سے بھی عظیم اور اہم کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اور شرک اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، جس کی طرف دعوت دینے پر تمام رسالت سماویہ متفق ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے جس کی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لیے ایک سے زیادہ جگہوں پر اپنی کتاب کریم میں دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پس تم جان لو کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ، اور اپنے گناہ کی معافی طلب کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود حقیقی نہیں مگر صرف وہ، اسی کے لیے خوبصورت نام ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ اور فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی، اس حال میں کہ وہ عدل و انصاف پر قائم ہے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف وہ، اور وہ سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اور سورۃ الحشر کی 2 آیات میں اس کی اس بات کو مکرر بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بعض اسماء حسنی و صفات عالیہ کا بھی ذکر کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ، وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف وہ جو کہ پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہ بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، سب پر نگہبان، سب پر غالب، جو بہت ہی زبردست ہے اور بڑائی والا ہے، اور پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 22-23۔ جب اس کلمے کی یہ شان ہے کہ یہ وہ پہلا کلمہ ہے کہ کافر کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے، اور جس کسی نے سچے دل سے صدق اور سچائی کے ساتھ اسے کہا تو مسلمانوں پر اس کا مال اور جان حرام ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے معنی اپنی زندگی میں، اس کے تقاضوں، اس کی فضیلت اور اس کے مرتبے کی معرفت حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کے ارکان و شرائط کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اور مؤلف نے اس بارے میں تفصیلی قول ذکر فرمایا ہے۔ پھر ایک اہم نکتہ شیخ حافظ نے ذکر فرمایا، وہ یہ کہ انسان کو لا الہ الا اللہ کہنا کب فائدہ دیتا ہے اور کب فائدہ نہیں دیتا، اور یہ بات آپ نے وضاحت سے بیان کی کہ محض زبان سے اس کا بول دینا کافی نہیں ہے، اس سے بعض ان لوگوں کے وہم کو دور کیا گیا ہے جن کے پاس اس تعلق سے شبہ پایا جاتا ہے۔ اس تعلق سے شیخ نے بعض اہل علم کے اقوال ذکر کیے ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور الحافظ ابن رجب رحمہم اللہ،
اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم کے اقوال ذکر کیے ہیں جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو یہ اسے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ آج بعض لوگ جو صالحین کی قبروں اور ان کے مزاروں پر جن چیزوں میں ملوث ہیں، جن انواع و اقسام کے شرک اکبر میں وہ مبتلا ہے، یہ تو کلمہ توحید کے سراسر منافی ہے اور اس کو توڑ دینے والے ہیں اور مکمل طور سے اس کی بالکل ضد ہے۔ پھر آپ نے اپنی اس پیاری ریسرچ کو بعض ان آثار حمیدہ کے بیان پر ختم فرمایا جو کلمہ طیبہ سچائی و اخلاص کے ساتھ کہے جانے، اس کے تقاضوں پر ظاہری اور باطنی طور پر عمل کیے جانے کے نتیجے میں ایک شخص اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہ ان اہم عوامل میں سے ہے جو اس امت کو مجتمع کر سکتا ہے اور اس کی قوت کا سبب ہے اور اس میں امن و امان اور اطمینان کو لا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے مسلمان اپنی رفعت اور عروج کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر پاکیزہ اور اچھے اثرات کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی اس جہد مبارک سے امت کو نفع پہنچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سب کا نصب العین ہے اور اسے پانے کی توفیق دے، اور وہی اللہ صحیح اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور وہی ہمارا ولی ہے، اور وہ کیا ہی خوب مولا اور کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن عبد المحسن الترکی، مدیر جامع الامام محمد بن سعود الاسلامیہ۔ مقدمہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اتبعه وتمسكوا بسنته إلى يوم الدين، أما بعد۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان سے وعدہ فرمایا ہے اجر عظیم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم مطلقاً بھی دیا ہے اور عبادات سے فارغ ہونے کے بعد بھی دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ اور فرمایا جب تم مناسک حج پورے کرو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنی آبا و اجداد کا کیا کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200۔ اسی طرح مناسک حج ادا کرتے ہوئے اسی اثناء میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو معشر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ اور فرمایا اور ان معدود چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 103۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقامت نماز کو بھی اپنے ذکر و یاد کے لیے مشروع کیا ہے۔ فرمایا اور نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ایام ہے۔ صحیح مسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ سورۃ الاحزاب۔ جب افضل الذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
ہے، جیسا کہ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئی ہے۔ یوم عرفہ کی دعا کے متعلق فرمایا، ترجمہ: بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور وہ سب سے بہترین ذکر و دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا ہے یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ تعالیٰ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک و بادشاہت ہے، اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد و تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ جب اس عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ کی دیگر تمام اذکار کے مابین اتنی بلند منزلت و مرتبت ہے، اور اس کے متعلق جو احکام ہے اور شرائط ہے، اور اس کا معنی اور تقاضے ہیں، اس اعتبار سے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں کہ بس زبان سے اس کو ادا کر دیا جائے۔ جب معاملہ ایسا ہے تو میں نے آج اپنا یہی موضوع منتخب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس کے حقیقی اہل میں سے کر دے، کہ جو اس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اس کے معنی کی مکمل معرفت رکھتے ہیں، اور اس کے تقاضوں پر ظاہراً و باطناً عمل پیرا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج جو میں کلام کروں گا، اس کا موضوع ان نکات پر مشتمل ہے کہ زندگی میں لا الہ الا اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی فضیلت، اس کے کیا اعراب، ارکان، شرائط، معنی اور تقاضے ہیں، اور کب انسان کو اس کا تلفظ یعنی اسے ادا کرنا اور اسے پڑھنا فائدہ دیتا ہے، اور کب فائدہ نہیں دیتا، اور اس کے جو آثار ہیں وہ بھی ذکر کروں گا۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہوئے میں بات شروع کرتا ہوں۔ زندگی میں لا الہ الا اللہ کا مقام اور مرتبہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کا اعلان مسلمان اپنی اذانوں اور اقامتوں میں کرتے ہیں، اپنے خطبوں اور اپنے کلام دروس وغیرہ میں کرتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے زمین اور سارے آسمان قائم ہیں، اور جس کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل فرمائے اور اپنی شریعتوں کو مشروع فرمایا۔ اسی کے لیے میزان قائم کیے جائیں گے، اور اعمال کے دفاتر و دواوین رکھے جائیں گے، اور جنت اور جہنم کا بازار سجے گا، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو تقسیم کیا جائے گا مومنین اور کفار میں، اور یہی منشائے خلق و امر اور ثواب و عقاب ہے، اور یہی وہ حق ہے جس کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا، اور اس کے حقوق کے متعلق ہی سوال اور حساب ہوگا، اور اسی پر ثواب اور عقاب مرتب ہوگا۔ اسی کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا، اور ملت کی بنیاد بھی اسی پر ہے۔ اسی کے لیے تلواریں بے نیام ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اپنے بندوں پر۔ یہ کلمہ اسلام ہے، اور دارالسلام سلامتی کے گھر جنت کی چابی ہے۔ اسی کے متعلق اولین و آخرین سے سوال ہوگا، اور کسی بندے کے 2 قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اٹھنے نہ پائیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ 2 سوال نہ کر لیے جائیں: ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا۔ پہلے کا جواب لا الہ الا اللہ کی معرفت، اقرار و عمل کے اعتبار سے حق ادا کرنے سے بنتا ہے، اور دوسرے کا جواب ان محمد رسول اللہ کی معرفت، انقیاد و اطاعت کے اعتبار سے حق ادا کرنے سے بنتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہی کلمہ تقویٰ اور عروۃ الوثقی کا سب سے مضبوط کڑا ہے،
اور یہی وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ گئے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے اس کلمہ توحید کو اپنی پچھلوں میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ وہ رجوع کرے۔ سورہ الزخرف آیت 28۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے گواہی دی اور مخلوقات میں سے فرشتوں اور اہل علم نے فرمان باری تعالیٰ ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف وہ، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، وہ عدل و انصاف پر قائم ہے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اس کے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اور یہی کلمہ اخلاص، شہادت حق و دعوت حق اور شرک سے برات ہے، اور اسی کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ الذاریات آیت 56۔ اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا اور کتابیں نازل کی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو مگر اس کی جانب یہی وحی کی کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میری، پس تم میری ہی عبادت کرنا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ فرشتوں کو روح وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ خبردار کر دو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 17، آیت نمبر 2۔ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر کوئی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی معرفت و پہچان کروائی، اور بے شک جو لا الہ الا اللہ ہے یہ اہل جنت کے لیے ایسا ہے جیسے اہل دنیا کے لیے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ پس جس نے یہ کہہ دیا تو اس کے جان اور مال محفوظ ہو گئے، اور جس نے اس کا انکار کیا تو اس کی جان اور مال رائگان ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سے کفر انکار کیا، تو اس کا مال اور خون حرام ہو گیا، اور اس کا باقی حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم۔ تو یہ وہ اول چیز ہے جس کا مطالبہ کفار سے کیا جاتا ہے جب اسلام کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب دعوت کی غرض سے ارسال فرمایا تو انہیں یہی ہدایت فرمائی، یقیناً تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلی بات جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت گواہی ہو۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ دین میں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بندوں پر سب سے پہلا واجب ہے کیونکہ یہ وہ اساس اور بنیاد ہے جس پر تمام اعمال کی عمارت قائم ہوتی ہے۔
لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کے بڑے عظیم فضائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ جس نے سچے دل کے ساتھ اسے کہا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے سچے دل سے نہیں بلکہ جھوٹ کہا تب بھی اس کا دنیا میں جان اور مال محفوظ ہوگا، اور باقی کا حساب اللہ عز و جل کے سپرد ہے۔ یہ ایک مختصر سا کلمہ ہے جس کے حروف بہت قلیل ہیں اور زبان پر بھی بہت ہلکا ہے، لیکن اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہے۔ ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ نے روایت فرمائی اور اسے صحیح قرار دیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا جس کے ذریعے تیرا ذکر کروں اور تجھے پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ نے فرمایا، اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والے سوائے میرے اور ساتوں زمین نے ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ ان سب سے وزنی ہوگا۔ اخرجہ احمد۔ ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور وہ سب سے بہترین ذکر و دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سامعین کرام، جو پیش حدیث گزری حاشیے میں لکھا ہے، البتہ اس معنی کی ایک صحیح حدیث بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت بیان کر رہا ہوں جس میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک بند حلقے کی شکل میں ہو تو بھی لا الہ الا اللہ انہیں کھول ڈالے گا یعنی توڑ ڈالے گا۔ اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور شیخ مقبل نے صحیح المسند میں اسے ذکر کیا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ عالم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ جو دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ تعالیٰ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک و بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد و تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اخرجہ ترمذی، شیخ البانی اسے صحیح کہا ہے۔ میزان میں اس کے بھاری ہونے پر دلالت کرنے والی یہ بھی روایت ہے جسے الترمذی نے روایت کر کے اسے حسن قرار دیا ہے۔ النسائی اور الحاکم نے بھی اس سے روایت کیا ہے، اور الحاکم فرماتے ہیں یہ امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میری امت میں سے ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے بروز قیامت پکارا جائے گا، پس اس کے لیے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹر نکالے جائیں گے
جو تا حد نکاح پھیلے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ تو اس سے کہا جائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے تو پیش کر یا کوئی نیکی۔ تو وہ شخص ہیبت میں آ جائے گا اور کہے گا کچھ بھی نہیں۔ تو کہا جائے گا کیوں نہیں، بلکہ ہمارے پاس تمہاری حسنات نیکیاں ہے اور بلا شبہ تجھ پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، لہذا اس کے لیے ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ تو وہ کہے گا اے میرے رب، اس پرچی کی آخر کیا حیثیت اتنے سارے رجسٹروں کے سامنے؟ کہا جائے گا کہ بلا شبہ تجھ پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو ان رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچی کو بھی دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ پس یہ تمام رجسٹر ہلکے پڑھ کر اڑ جائیں گے اور وہ پرچی ان سب پہ باری ہوگی۔ اخرجہ ترمذی، ابن ماجہ اور صحیح ترمذی، صحیح ابن ماجہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔